بہت سے نوجوان جو ہیں وہ ایسے گناہوں کا شکار ہیں، تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں، اور وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پا رہے ہوتے، اور ان کا ایکچولی بلیف بن چکا ہوتا ہے کہ اس گناہ سے میں کبھی نہیں نکل سکتا، یہ تو میری اب ہیبٹ بن چکی ہے، یہ تو ایڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ریزیلینٹ نوجوان ہوگا وہ بیٹھ کر سرچ کرے گا۔ آج تو اے آئی کا دور ہے، وہ اے آئی سے آپ سرچ تو کریں نا کہ مجھے بتاؤ اس چیز سے میں نے کیسے نکلنا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیسے کیسے آنسرز آتے ہیں، رائٹ؟ اور آپ اپنے پرابلم کو سامنے لکھیں کہ مجھے ارج ہوتی ہے، اس ٹائم پہ ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے، بہت کچھ آئے گا سامنے، بہت کچھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ چیز سرچ کرتے ہیں، انفارمیشن سیکھ کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ہے۔ اصلاح کر ہی نہیں رہا ایک انسان، وے آؤٹ ہی نہیں فائنڈ کر رہا اس چیز سے نکلنے کا، تو پھر مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دس از سم تھنگ جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی عادت بنائیں۔ تو صحابہ میں یہ عادت بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ چیز جو ریزیلینٹ لوگوں میں ہوتی ہے، ریزیلینٹ لوگ کے پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں۔ پازیٹیو ایموشنز یقین کریں پریکٹس کرنے پڑتے ہیں، یہ عادت بنانی پڑتی ہے۔ پازیٹیو رہنا مشکل ہے، نیگیٹو رہنا بہت آسان ہے، کیونکہ نیچرلی ہمارا برین نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیگیٹو رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ when the fish is in the water، تو فش کو پانی کی اہمیت جو ہے نا وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتی کہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے، اور وہ ایکچولی پانی میں ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مچھلی کو پانی کا کب احساس ہوگا؟ جب وہ پانی سے باہر آئے گی، پھر اس کو پتہ لگے گا کہ پانی تو میرے لیے زندگی تھی۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد نعمتیں ہوتی ہیں، پانی سے مراد ہے نعمتیں، ہمارے ارد گرد بہت پازیٹیوٹیز ہوتی ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ وی آر ان دا واٹر لائک فش از ان دا واٹر۔ یہ تب ہمیں احساس ہوگا جب وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی، یعنی جب ہم پانی سے باہر آئیں گے، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اوہو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا ہمیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک نوجوان اپنے گناہ کے بارے میں کہے کہ میں نکل ہی نہیں سکتا، اب یہ نیگیٹو جملہ ہے۔ پازیٹیو ایموشن اور پازیٹیو جملہ کیا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ یہ پرابلم بہت مشکل ہے، ریالٹی بھی ایکسیپٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو یوں نکل جاؤں گا، نہیں، آپ ریالٹی ایکسیپٹ کریں کہ یہ مشکل ہے بہت، لیکن اللہ کی مدد سے اور انشاءاللہ تعالیٰ ریسرچ کر کے پریکٹس کر کے میں نکل جاؤں گا۔ تو آپ ایک بار جو ہے نا اپنے عقیدے کو ریوائز کریں اور اللہ سے امید لگائیں، اور اللہ کو کہیں کہ اللہ میری امید آپ پہ ہی ہے، اور آپ نے ہی میرا یہ مسئلہ سالو کرانا ہے، اور آپ میری مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں، اور نہ صرف کہیں بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے اس بلیف کو لائیں، انٹرنلائز کریں کہ واقعی اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور آپ ہی سے مدد پکڑتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ دیٹ از فرسٹ تھنگ۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی، ہوپ، رجا، کہ صحابہ ور ویری ہوپ فل پیپل، اور ہوپ بھی اسی انسان میں ہوگا جس کا اللہ رب العالمین پہ توکل اور بلیف ہے۔ اور ہوپ فل لوگوں کی میں نے آپ کو دو نشانیاں بتائی۔ نمبر 1، ہوپ فل لوگ پاتھ ویز بناتے ہیں، اور ہوپ فل لوگ ایکشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوپ از ناٹ این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ۔ اس کے بعد تیسری میں نے آپ کو چیز بتائی، یوڈیمونیا۔ صحابہ کی زندگیاں بہت بامقصد اور بہت میننگ فل تھیں، اور یوڈیمونیا کے میں نے آپ کو 3 انگریڈینٹس بتائے، کیا کیا ہے، تھوڑا آپ کا بھی ٹیسٹ ہو جائے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ 3 جو ایرسٹوٹل نے انگریڈینٹس بتائے تھے، اکاؤنٹیبلٹی یا رسپانسبل، یس، کہ یو آر رسپانسبل فار یور ہیپینس۔ کوئی آپ کا دن خراب نہیں کر سکتا سوائے آپ کے اپنے۔ اس پر ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 8,64,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 10 روپے کوئی لے لے، تو آپ کا موڈ کتنا خراب ہوگا؟ تو آپ کہیں گے اتنا نہیں ہوگا، 10 روپے لے لیے، چلو میں لیٹ گو کر دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو مثال دینے والا اس سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ دن میں 8,64,000 سیکنڈ ہے، تو اگر کسی نے 10 سیکنڈ کے لیے آپ کا موڈ خراب کر دیا تو آپ باقی پیسے بھی جلا دیں گے، یعنی دس از دا پوائنٹ، آپ باقی سیکنڈس کو بھی ویسٹ کر دیں گے، جلا دیں گے باقی سیکنڈس کو، رائٹ؟ تو اس کو ایموشنل ریگولیشن بھی کہتے ہیں۔ تو یو آر رسپانسبل، 10 روپے کوئی لے گیا تو باقی پیسوں کو آپ آگ نہیں لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، غصے ہو کے آپ حفاظت کریں گے۔ اچھا یار 8,54,000 تو ہے نا، تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ رسپانسبلٹی والا کہ اچھا کسی نے مجھے کوئی سخت بات کر کے اگر میرے 10 سیکنڈ برباد کر دیے تو 8,54,000 سیکنڈ باقی ہیں، اس میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیٹ از واٹ از مینڈ بائی رسپانسبلٹی لینا۔ دوسری چیز، فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول، اور یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ اور غور کیجیے گا۔
آپ باقاعدہ اپنے لائف کا نا مشن ویژن بنا سکتے ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ میں کیا کنٹرول کر سکتا ہوں، کیا کنٹرول کر سکتی ہوں، آؤ اس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز تھی ورچوز کو فالو کرنا. اس سے خود بخود دیکھیں آپ پرابلم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی گول کو نوبل کوئی گول بناتے ہیں تو وہ پچھلی پرابلم سے نا خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بھول جاتی ہیں پچھلی پرابلم، ٹھیک ہے. تو کوئی نوبل گولز بنائیں، اپنے آپ کو چیلنجز دیں. فجر پہ اٹھنا ہے، دس از ون چیلنج یو کین گیو یور سیلف کہ 1 مہینہ فجر پہ اٹھ کے دکھاتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ، میرے اندر ہے یہ طاقت، میں نیند پہ قابو پا سکتا ہوں، پا سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلف اسٹیم، آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے جو اسپورٹس مین ہیں اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، یہ ڈیلی اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے آج میں اتنا ویٹ اٹھاؤں گا، آج میں جم 2 گھنٹے جاؤں گا. تو جب وہ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں، ایک میننگ فل زندگی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ناخوش اس لیے کیونکہ ہم ہر وقت موبائل میں، ہر وقت جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک اسکالر نے ہم سے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم آسمان کب دیکھا تھا. بڑی بات ہے، مطلب یہ سوال از ویری امپورٹنٹ. آسمان کب دیکھا تھا لاسٹ ٹائم؟ اس سے بہت ذہن کھلتا ہے آسمان کو دیکھنے سے، ٹھیک ہے نا. آسمان از ہیوج، وائڈ، دل خوش ہوتا ہے نیچر کو دیکھنے سے. اینی وے، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا، یہ تو ہو گیا یوڈیمونیا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا گریٹیٹیوڈ. صحابہ کی بہت شکر گزار پرسنالٹیز تھیں، اور گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لانا پڑتا ہے سوچ سوچ کے. جس طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ سوچنا سکھا دیا ہے کہ صرف نیگیٹیوٹیز پہ فوکس کرو، اسی طرح آپ نے اب اس کو یہ سکھانا ہے کہ نہیں پازیٹیوٹیز پہ فوکس کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. صحابہ میں ایک بہت خوبصورت چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس، اور وہ ایموشنل ریگولیشن کو پریکٹس کرتے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو صحابہ کی ایک اور بہت کمال کی چیز بتائی، گریٹ ریزیلینس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزیلینس اور ریزیلینٹ لوگوں کی میں نے کچھ آپ کو خصوصیات بتائیں کہ ریزیلینٹ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں ان خصوصیات کو. نمبر 1 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی اچھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2، ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ ایک پرابلم کو، سچویشن کو تھریٹ نہیں دیکھتے، چیلنج دیکھتے ہیں. اور وہ یہ جملہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ. لیکن ہم اس جملے کو ایسے کہیں گے کہ ود اللہز ہیلپ انشاءاللہ آئی کین ڈو اٹ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وی کین ڈو اٹ. نمبر 3 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ دے آر اپروچ اورینٹیڈ، دے واک ٹوورڈز دا پرابلم ناٹ اوے فرام دا پرابلم، ٹھیک ہے. یہ ہے ریزیلینٹ لوگوں کی نشانی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ انفارمیشن سیک آؤٹ کرتے ہیں، ریزیلینٹ لوگ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کی ریسرچ میں لگ جاتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی رہتے ہیں. موویز کی میں زیادہ مثال نہیں دیتا، لیکن ایک مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہے پرسوٹ آف ہیپینس، ول اسمتھ کی. اس میں وہ جب انٹرویو دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جملہ کہتا ہے، جب وہ بنیان پہن کے انٹرویو دینے آ جاتا ہے، اگر آپ کو سین یاد ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں نے جو ایک کورس کیا ریزیلینس کا، پازیٹیو سائیکالوجی کا، اس میں پورا کرس گارڈنر کی پرسنالٹی کا انالیسس تھا. یہ جو بندہ ہے نا، ٹرو سٹوری ہے، کرس گارڈنر کی سٹوری ہے پرسوٹ آف ہیپینس، جو کہ وال اسٹریٹ کا بہت بڑا وہ بروکر اور جو بھی ہے اس کی کمپنی ہے پوری. تو اس کورس میں انہوں نے ہمیں یہ مووی دیکھنے کو کہا کہ پرسوٹ آف ہیپینس دیکھیں اور اس میں انالیسس کریں کہ یہ جو بندہ ہے کرس گارڈنر، اس میں کیا کیا سکلز ہیں.